बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल फाइन। आज का हमारा टॉपिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। कंप्यूटर का टॉपिक हमारा एमएस वर्ड का हाफ अभी रहता है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? स्क्रीन भी शो हो रही है ना? ओके ओके। तो एमएस वर्ड का आपका टॉपिक रह गया है, वो हम इंशाल्लाह किसी भी दिन जब हमें टाइम मिलेगा उसको कवर कर लेंगे। तो आज अकॉर्डिंग टू प्लानिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ना है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत से आते हैं, पास्ट पेपर्स में भी हमने देखे हैं। तो इसको स्टडी करना और इसको समझना बेहद ज़रूरी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल नॉलेज पेपर। So let's get started. World Health Organization. यहाँ पे बहुत से MCQs हैं. The headquarters in Geneva was designed by Jean. इसको आप तुचुमी भी पढ़ सकते हैं, और जैसे भी आपको समझ में आए. एंड इनॉग्रेटेड इन 1966. 1966 में इसका आइडिया पेश किया गया और इसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा में. ये एमसीक्यूज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है. और इट वाज डिजाइन्ड बाय जीन तुचीमी. Abbreviation is World Health Organization. WHO is abbreviation of this. Pronunciation is initialism. WHO यानी initialism का मतलब ही abbreviation ही होगा यहाँ पे. By WHO itself is governmental stakeholders. फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन के रिलेटेड भी एमसीक्यू आता है कि इसको कब फॉर्म किया गया. 7 अप्रैल 1948 को इसका आइडिया पेश किया गया था. 1776 ईयर्स अगो. 7 अप्रैल 1948 को बाकायदा इसने वर्किंग स्टार्ट की थी, आइडिया नहीं था पेश हुआ. फॉर्मेशन टाइप यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी. जैसा कि हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन का मकसद क्या था, कि फर्दर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को कायम करना जो लोगों की फलाह बहबूद को वर्ल्ड लेवल पर लेकर जाए. तो ये भी वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की ही एक कड़ी है. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. लीगल स्टेटस इज एक्टिव. हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पर कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है. जिनेवा स्विट्जरलैंड में. डायरेक्टर जनरल इज टेड्रोस एडेनम. आप जैसे मर्जी इसको प्रोनाउंस कर लें. डिप्टी डायरेक्टर जनरल माइकल रियान. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशन. डेफिनेटली इकोनॉमिक एंड सोशल. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस बनाने का फैसला किया जिनका मकसद दुनिया में अमन सुकून और जिंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में काम करना और उनकी फलाह बहबूद का हिस्सा बनना था. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी उनमें से एक है. ओके, इट्स बजट इज अबाउट $6.83 बिलियन. इसका 2024-25 में इसका बजट है $6.83 बिलियन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. और वेबसाइट who.int. वालेकुम अस्सलाम. The World Health Organization is a specialized agency of United Nations responsible for global public health. ये globally public health को ऑर्गेनाइज करती है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि दुनिया में मौजूद तमाम लोगों की हेल्थ के बारे में काम किया जाए. इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा. इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है. जिनेवा में है और स्विट्जरलैंड. एंड इट हैज 6 रीजनल ऑफिसेज. हाउ मेनी ऑफिसेज? इट हैज 6 रीजनल ऑफिसेज. इसके कितने रीजनल ऑफिसेज हैं? 6. एंड 150 फील्ड ऑफिसेज वर्ल्ड वाइड. 150 फील्ड ऑफिसेज वर्ल्ड वाइड. तमाम दुनिया में इसके 150 फील्ड ऑफिसेज हैं. ओनली सॉवरेन स्टेट्स आर एलिजिबल टू ज्वाइन. जो खुद मुख्तार रियासतें हैं वही इसको ज्वाइन कर सकती हैं. एंड इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट द इंटरनेशनल लेवल. ये
بین الاقوامی طور پر یہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز کی سب سے بڑی جو ہے آرگنائزیشن ہے. The WHO's purpose is to achieve the highest possible level of health for all the world's people. تمام دنیا کے لوگوں کی صحت کو اچیو کرنا ان کا مقصد ہے. Defining health as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. کہ کسی بھی وائس میں پرابلم ہے. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ نو آ رہی ہے آ رہی ہے. اوکے اوکے. اس یہ WHO ریلیٹڈ ہے فزیکل مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ آف پیپل سے. ان کا مقصد تمام لوگوں کی فزیکل اور مینٹل اور سوشل ہیلتھ کو بہتر بنانا ہے. دا مین فنکشنز آف دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن انکلوڈ پروموٹنگ دا کنٹرول آف ایپیڈیمک اینڈ اینڈیمک ڈیسیزز. ایپیڈیمک ڈیسیزز کو بھی کنٹرول کرتی ہیں اور اینڈیمک ڈیسیزز کو بھی. پرووائڈنگ اینڈ امپروونگ دا ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ ان پبلک ہیلتھ. اس کو لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں کہ پبلکلی ایک دوسرے کی اور اپنی ہیلتھ کے بارے میں یہ کام کر سکیں. دا میڈیکل ٹریٹمنٹ آف ڈیسیز. کسی بھی ڈیسیز کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بارے میں یہ لوگوں کو کوچ بھی کرتے ہیں, گائیڈ بھی کرتے ہیں. اینڈ ریلیٹڈ میٹرز اینڈ promoting the establishment of international standard for biological products. biological products کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو بھی مینٹین کرنے کا کام کرتی ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیسیزز پہ کام کرنا ہے, انہوں نے biological products کے اوپر بھی کام کرنا ہے. So here are some of the MCQs that you must understand and keep it remember. Its headquarter is in Geneva, Switzerland. WHO is the abbreviation of World Health Organization. That's very easy. Budget of WHO is 6.83 billion in 2024-25. پوچھا جا سکتا ہے کہ WHO کا بجٹ کیا ہے 24-25 میں, تو آپ نے کیا بتانا ہے؟ 6.83 billion. Okay, the next one is اس کی فارمیشن کب ہوئی تھی؟ 7 اپریل 1948 کو, اینڈ اٹ ہیز کور آلموسٹ 76 ایئرس. اوکے, اینڈ پیرنٹ آرگنائزیشن اس کی کون سی ہے؟ یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن. The next is WHO was established on 7th April 1948 and formally began its work on September 1, 1948. یکم ستمبر 1948 کو اس کا کام شروع ہوا تھا. It incorporated the assets, personnel and duties of League of Nations, health organizations and the Paris-based Office International de Hygiene Public, including the International Classification of Diseases. ICD stands for International Classification of Diseases. The agency's work began earnest in 1951 after the significant infusion of financial and technical resources. کچھ فائنینشیل اور ٹیکنیکل ریسورسز کو عمل میں لاتے ہوئے اس کا کام انفیکٹ 1951 سے اس کا آئیڈیا شروع کیا جا چکا تھا کہ ایک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو بیس کیا جائے. تو یہاں پر ایم سی کیوز ہیں بچوں. It was established in April 1948 and it has started its work on September 1, 1948. Keep it remember, ان دونوں میں کنفیوژن نہ ہونے پائے کہ 7 اپریل کو اس کا کام کا آئیڈیا دیا گیا اور فارملی اس نے ورکنگ سٹارٹ کی تھی 1 ستمبر کو, September 1, 1948. The WHO's official mandate is to promote health and safety while helping vulnerable worldwide. It provides technical assistance to countries, sets international health standards, collects on global health issues, and serves as forum for scientific or policy discussion related to health.
یہ لوگ سب اکٹھا ہوتے ہیں اور ہیلتھ ایشوز کو گلوبلی ڈسکس کیا جاتا ہے. کون سے ایشوز ہیں ہماری دنیا میں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں, جو ممالک اتنا آگے نہیں ترقی کر چکے ان کی طرح ان کو بھی آگے لے کے آئیں اور ان کی بھی لوگوں کی ہیلتھ کے بارے میں کام کرنا شروع کریں. اور اس طرح کی جو ڈیسیجنز ہیں وہ WHO لیتی ہے, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈیفینیٹلی ایسے ممالک کو پھر فراہم کرتی ہے ڈونیشن بھی. Its official publication, the World Health Report, provides assessments of worldwide health topics. The World Health Organization has played a leading role in several public health achievements. انہوں نے دنیاوی طور پر ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے ہیلتھ کو اچیو کرنے میں. موسٹ نوٹیبلی دا ایریڈیکیشن آف اسمال پاکس کو ختم کرنے میں. دیکھیں جیسے کہ پہلے دور میں پولیو کی بیماری بہت زیادہ تھی, تو اب پولیو کو بالکل تقریباً جڑ سے ختم کیا جا چکا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد کوئی بچہ پولیو کا نظر نہیں آئے گا, لیکن آج سے ہم 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو بہت سے کیسز ایسے تھے جو پولیو سے ریلیٹڈ تھے اور بچے پولیو کا بہت زیادہ شکار ہو رہے تھے. تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ دنیا سے پولیو کا خاتمہ کیا جا سکا. اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف این ایبولا ویکسین کی ڈیولپمنٹ میں انہوں نے بہت کام کیا. اٹس کرنٹ پرائیورٹیز انکلوڈ کمیونیکیبل ڈیسیزز سچ ایز HIV ایڈز, ایبولا, ملیریا اینڈ tuberculosis, non-communicable diseases such as heart diseases, health and substance abuse. Cancer, health, healthy diet, nutrition and food security, occupational health and substance abuse. پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ چھوٹی موٹی بیماریوں سے ہی مر جاتے تھے. بچے جو تھے وہ چھوٹی موٹی بیماریوں کا شکار ہونے کے بعد ختم ہو جاتے تھے. بچوں میں شرح اموات بہت زیادہ تھی, لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو کاوش ہے اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ بچے چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں, اور اب جو ہے ڈیتھ ریٹ بہت کم کیا جا چکا ہے. انہوں نے ہمیں اس چیز کی آگاہی دی ہے کہ HIV ایڈز کیا ہے, ایبولا کیا ہے, ملیریا اینڈ ٹیوبرکلوسس کی بیماریاں کیا ہیں اور ان کی کیا ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو ختم کرنے میں. اینڈ نان کمیونیکیبل ڈیسیزز سچ ایز ہارٹ ڈیسیز, جو ہارٹ ڈیسیزز ہیں آج کل بہت زیادہ ہیں, تو اس کو ختم کرنے میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کیا کردار ادا کر رہی ہے. کینسر اینڈ ہیلدی ڈائٹ, نیوٹریشن اینڈ فوڈ سیکیورٹی پر بھی اس کا بہت اہم کردار ہے کہ کون سی چیز کھانے کے قابل ہے, کون سی چیز نہیں ہے. Occupational health and substance abuse. The agency advocates for universal health care coverage, engagement with the monitoring of public health risks, coordinating responses to health emergencies and promoting health and well-being generally. یہاں پر سیکھنے کی بات یہ تھی کہ اسکرین آپ کو شو ہو رہی ہے سب کو؟ Can you see the screen, students? اسکرین یہاں پہ شو ہو رہی ہے سب کو؟ یس, سب کو شو ہو رہی ہے. مبشر اقبال, آپ کا کوئی آئی تھنک نیٹ کا پرابلم ہے. اوکے, نیٹ کا پرابلم ہے. تو یہ تمام ڈیسیزز کو ختم کرنے میں WHO نے بہت اہم رول پلے کیا ہے, اور یہاں پر اتنا کوئی خاص کوئی MCQs نہیں نظر آتے. The WHO is governed by World Health Assembly. یہ بہت امپورٹنٹ MCQ ہے. The WHO is governed by whom? World Health Assembly, WHA. اب WHA اور WHO میں آپ لوگوں نے فرق کو یاد رکھنا ہے کہ WHA کیا ہے اور WHO کیا ہے. تو WHO ہے World Health Organization and WHA ہے World Health Assembly. WHO is governed by whom? World Health Assembly, which is composed of its 194 member states, جو 194 member states پر مشتمل ہے. یہ بھی آپ نے بات یاد رکھنی ہے. The WHO elects
and advises an executive board made up of 34 health specialists. 34 health specialist पर एक board कायम किया जाता है. Selects the WHO's chief administrator, जो chief administrator select करता है. The director general currently Tedros Adhanom ऑफ इथोपिया. यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि WHO का जो करंट डायरेक्टर जनरल है वो कौन है और कहाँ पर रहता है. इथोपिया में इसका ऑफिस है और ये टेड्रोस एडम इसका नाम है. सेट्स गोल्स एंड प्रायोरिटीज एंड अप्रूव्स द बजट एंड एक्टिविटीज. डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी काम को लेके कैसे चलना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेके कैसे चलना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और जिम्मेदारी वाला काम है. तो यहाँ पर एमसीक्यूज हैं कि इसकी कितनी मेंबर स्टेट्स हैं. 194 मेंबर स्टेट्स हैं. पहले इसकी मेंबर स्टेट्स कितनी थी? 51 मेंबर सॉवरेन स्टेट्स थी और अब इसकी मेंबर स्टेट्स हैं 194. 34 health specialists are advises to be chosen. WHO's चीफ एडमिनिस्ट्रेटर 34 हेल्थ स्पेशलिस्ट को चुनता है और डायरेक्टर जनरल जो है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को चुनता है. सेट्स गोल्स इज फंडेड प्राइमरली by contribution from member states, both assessed and voluntary. के assessment के थ्रू किसी को अपॉइंट किया गया या वॉलंटरीली अपॉइंट किया गया, ये सारे फैसले बोर्ड ही करता है, डायरेक्टर जनरल ही करता है. फॉलोड बाय प्राइवेट डोनर्स. इट्स टोटल अप्रूव्ड बजट फॉर 2021 is over 7.2 billion, while the approved budget for 22-23 is over $6.2 billion. The budget is $6.83 billion for 24-25. इस बात को आपने जहन में रखना है कि इसका 24-25 का बजट क्या है? $6.83 बिलियन. यहाँ तक सबको समझ आ गई है. नोट्स से पढ़ने का मकसद ये है कि आप नोट्स को ही पढ़ें, आप इधर उधर मतलब आपको दो दो तीन तीन चीजें ना समझना और पढ़ जाएं और नोट्स पे ही हम फोकस करें. इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे, इन्हीं को हम एक दफा यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोग खुद इंडिविजुअली इनको स्टडी करेंगे तो आपके जहन में ज्यादा अच्छे से रह जाएंगे. और इसके अलावा और कोई यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं. एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है? चलें, let's move to the history of World Health Organization. The International Sanitary Conferences जी बिल्कुल. ये जो नोट्स मैंने दिए हैं, मैंने आपको डिलीवर करने हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और वास्ट हैं. इनमें बहुत सा डाटा है और इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज बनेंगे. इस बात की आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें कि कहीं और से आ जाएंगे. हम लोग इतना कुछ पढ़ेंगे कि हमें सारा कुछ यहीं से मिल जाएगा. आपको इधर उधर से कुछ भी स्टडी करने की जरूरत नहीं है. आप इन नोट्स के ऊपर स्टक रहें. इधर से ही एमसीक्यूज भी बना के आपको दिए जाएंगे. The International Sanitary Conferences ISC, the first of which was held on 23rd June 1851. के पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 23rd June 1851 को. Were a series of conferences that took place until 1938, जो 1938 तक जारी रही. About 87 years. अब देखें यहाँ पर हम इसको इतना थॉरोली स्टडी कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी और नोट्स पढ़ने की जरूरत है. सार्स का टेस्ट काफी टफ था. सार्स का बच्चों टेस्ट मैंने उसी डाटा में से लिया था जो डाटा आपको पढ़ाया गया था. आप थोड़ा सा और माइन्यूटली उसको पढ़ें और उसको अंडरस्टैंड करें और उसको जहन में रखें, थोड़ी सी मेहनत करें और ताकि आपका जो है ना नॉलेज बढ़े. आपका नॉलेज इंक्रीज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है. जी
بالکل جو ڈیٹا میں نے پڑھایا تھا اسی میں سے ٹیسٹ بنا ہوا تھا، کوئی بھی باہر سے چیز نہیں تھی. ہاں وہ جو آپ کو ایم سی کیوز دیے ہوئے تھے ان کے بارے میں آپ کو ٹینشن ہو رہی تھی کہ ایم سی کیوز بھی پڑھیں، ان کو سالو بھی کریں اور یہ ٹیسٹ بھی کریں. تو میں نے کہا تھا کہ ایم سی کیوز کو فی الحال سائڈ پہ رکھ دیں، جو آپ کو نوٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں ٹیسٹ کے لیے ان کو پڑھیں. وہ تو آپ کو ایٹ دا ویری بگننگ آف ویک میں نے ایم سی کیوز دیے تھے تاکہ آپ لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو اسٹڈی کریں. وہ پاس پیپرز میں سے تھے، ان کو بھی اسٹڈی کر لیں، ان سے ریلیٹڈ بھی جو ہے نا چیزیں آ سکتی ہیں پاس پیپرز سے ریلیٹڈ بھی. The first conference in Paris was almost solely concerned with cholera. اب یہاں پہ امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے. فرسٹ کانفرنس کہاں پر ہوئی تھی؟ پیرس میں. واز آلموسٹ solely concerned with cholera، جو کہ کالرا سے ریلیٹڈ تھی. which would remain the disease of major concern for ISC. ISC stands for International Sanitary Conferences for most of the 19th century, with the cause, origin and communicability of many epidemic diseases still uncertain and matter of scientific argument. International agreement on appropriate measures was difficult to reach. 7 of these international conferences spanning 41 years were convened before any resulted in multi-state international agreement. The 7th conference in Venice in 1892. 7th conference کہاں پر ہوئی؟ وینس میں 1892 میں 1892 میں. Finally resulted in the convention. It was concerned only with the sanitary control of shipping traversing of Suez Canal and was an effort to guard against importation of cholera. کہ کالرا کے اگینسٹ اس نے بہت زیادہ کام کیا. بہت ہی مطلب دہائیاں 5-6 دہائیاں چھوڑ کے نا دنیا میں ہر 5-6 دہائیوں کے بعد یا 1 صدی کے بعد کوئی نہ کوئی مرض ہے وہ جو گلوبلی پھیل جاتا ہے اور اتنا بری طریقے سے پھیلتا ہے جیسے کہ ہم نے پچھلے کچھ عرصہ میں دیکھا کووڈ-19 کو جو پھیل گیا اور اس نے بہت سی جانیں لی اور بہت سی جو ہے نا نقصانات اس کی وجہ سے ہمیں اٹھانا پڑے. تو ایسی صورتحال میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کردار بہت اہم ہے. Okay. 5 years later, in 1897, a convention concerning the bubonic plague was signed by 16 of the 19 states attending the Venice conference. یہ دیکھیں اب 1897 کو بھی کوئی کیا اسے کہتے ہیں پلاگ آیا تھا جس کی وجہ سے بہت سی اسٹیٹس کتنی اسٹیٹس 16 اسٹیٹس پر hit by this, while Denmark, Sweden, Norway and US did not sign this convention. ان ممالک نے اس کنونشن میں حصہ نہیں لیا تھا. It was unanimously agreed that the work of prior conferences should be codified for implementation. Subsequent conference from 1902 until final one is 1938 widened the diseases of concern for ISE and included discussion of responses to yellow fever, brucellosis, leprosy, tuberculosis and typhoid. In part, as a result of the successes of the conferences, the Pan American Sanitary Bureau 1902 and the Office International de Hygiene Public or International Offices of Public Hygiene in English 1907 were soon funded. ان ساری جو کانفرنسز تھیں ان کو فنڈ کرنے لگے کیونکہ پلاگ کی وجہ سے پوری دنیا ہٹ ہو رہی تھی. انٹرنیشنل آفس آف پبلک ہائیجین ان انگلش 1907 were soon funded when the League of Nations was formed in 1920. League of Nations was formed in 1920. That's very important MCQ. لیگ آف نیشن کا یونائٹڈ نیشنز سے بہت اہم تعلق ہے. آپ لوگوں کو شاید پتا ہو کہ لیگ آف نیشنز کے ناکامی کے بعد ورلڈ وار 2 شروع ہوئی تھی اور ورلڈ وار 2 شروع ہونے کے بعد
یہ کہا گیا کہ لیگ آف نیشن جو ہے اپنا کردار ادا نہیں کر سکی تو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کو بنایا گیا. It is established the health organization of League of Nations after World War II. یہاں پہ ورلڈ وار ٹو کا بھی ذکر آ گیا کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد لیگ آف نیشنز جو ہے اس کو The United Nations absorbed all the other health organizations to form the WHO. United Nation نے اس ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ ایسی ایک آرگنائزیشن بنائی جائے جس میں ہیلتھ کے سارے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکے اور ہیلتھ کو پروموٹ کیا جا سکے اور میڈیکل کے شعبے کو ترویج دی جا سکے. تو یہاں تک تھا آج ہمارا لیکچر. آپ نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نوٹس میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. آپ لوگوں کو ابھی کوئی کویسچن کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اس بارے میں آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ ہم اور بھی نوٹس پڑھیں گے تو تب ہمیں سمجھ میں آئے گی. میں نے اتنا واسٹ مٹیریل اس میں ڈالا ہے کہ آپ کو کہیں اور سے پڑھنے کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Any questions, students? If you are having any question, you can ask. انمیوٹ کریں. آمنہ عظیم. ہو رہا ہے؟ اوکے ہو رہا ہے. جی ابھی لیکچر کے دوران میں نے بہت سے تو امپورٹنٹ ایم سی کیوز کو ہائی لائٹ کیا ہے. جی آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں اور میرے سے سوال کر سکتے ہیں. میرا تمام لیکچر ایم سی کیوز بیسڈ ہی تھا سب شروع سے اینڈ تک. اور نوٹس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کہیں اور سے دوبارہ سے اسٹڈی نہ کرنا پڑے. نوٹس کو ہم یہاں پر ہی اسٹڈی کر لیں تاکہ آپ کو بہت سارا جو ڈیٹا ہے وہ ابھی سے ہی ذہن میں رہ جائے. پھر جب آپ انڈیویجول اسٹڈی کریں تو آپ کو بہت کچھ آتا ہو. جی any other question? Any other question, students? ٹھیک ہے. آپ کا اگر کوئی بھی کوشچن ہے آپ یہاں پر پوچھ نہیں پا رہے تو آپ ڈسکشن گروپ میں پوچھ سکتے ہیں اور پرسنلی بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں. اوکے تو ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.